جناب عارف خان صاحب کو میڈل ملا، تو وہ آپ سے اظہار خیال کریں گے اس میڈل کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کاوشیں کی، کتنی محنت ماشاءاللہ ان کو درکار ہوئی، اور ظاہر ہے اقبال شناس ہیں، اقبال سے محبت کی داستان آپ سے بیان کریں گے، آپ کے اندر بھی حوصلہ پیدا ہوگا، جوش و جذبہ پیدا ہوگا۔ تو جناب عارف خان صاحب تشریف لاتے ہیں۔ آج تو میرا خیال تھا کہ میں ایوارڈ پر اکتفا کروں گا اور گفتگو سے موقوف ہو جاؤں گا، لیکن حکم ہو گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ کہنا ہے۔ آج چونکہ برسی کی مناسبت سے یہ مجلس قائم کی گئی ہے، اس حوالے سے میں دو باتیں کروں گا۔ اقبال ابھی زندہ ہے کیونکہ اور کوئی اقبال ابھی پیدا نہیں ہوا۔ یوں 20ویں صدی کا اقبال 21ویں صدی میں بھی بامانی ہے۔ اس کے بعد ایوارڈ مجھے دیا گیا، بہت شکریہ۔ اس ضمن میں اقبال اکیڈمی موجودہ جو ناظم ہے پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی اور ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب اور ساری اقبال اکیڈمی کی انتظامیہ، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اہتمام کیا اور آج کی کانفرنس میں مجھے جو ہے وہ ایوارڈ دیا گیا۔ بہت بہت شکریہ اقبال اکیڈمی۔ یہ آج کی مجلس کا جو عنوان ہے، دو پہلوؤں سے زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ اول، چونکہ میں عنوان کے اوپر جاؤں گا، 21ویں صدی آج کا عصر حاضر ہے۔ 16ویں صدی عیسوی کے بعد مغرب نے اصول مذہبی کو نئے اصول انسانی یعنی اصول مادی کو لے کر آگے بڑھنے کی حکمت مرتب کی اور ایک نئی دنیا قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے اثرات ساری دنیا پر مرتب ہوئے اور باقی دنیا میں آگے بڑھنے کی امنگ پیدا ہوئی اور اس پر اثرات بھی مرتب ہوئے۔ یوں پہلی دنیا، دوسری دنیا، تیسری دنیا کے درجات قائم ہوئے۔ بدقسمتی سے مسلم دنیا تیسری دنیا کے درجے میں فال کرتی ہے۔ یہ صورتحال برقرار ہے اور یہی ہمارا عصر حاضر ہے۔ دوسرا، 20ویں صدی کے اقبال کو مسلم دنیا، خصوصاً چند مسلم ممالک، اقبالی فکر کو آئندہ کی حکمت عملی کے لیے مناسب راستہ تسلیم کرتے ہیں تاکہ امت اپنی اساسی بنیادوں کو چھوڑے بغیر ترقی و نمو میں آگے بڑھے۔ اقبال اصول مذہبی یعنی خدا کو قائم و دائم باور کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اصول مادی عملی حکمت عملی میں انسانی عقل و بصیرت کا اختیار اور استعمال ہے۔ اقبال نے جدید دنیا کے تناظر میں چند اصول مرتب کیے۔ توحید کی مرکزیت کو قائم اور سمجھے بغیر مستقبل میں آگے بڑھنا بے سمت ہونے کا امکان رکھتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوی تسلسل میں مؤخر ہیں مگر انسانی اصول کے استعمال کی راہبری میں اول ہے۔ قرآن انسانوں کی الہامی راہبری کا ایک مستقل دستاویز ہے۔ تمام جاریہ علم ہی کی ایک روانی اور انسانی میراث ہے۔ تمام جاریہ علم اور ٹیکنالوجی شعور نبوت کے تحت شعور انسانی ہے۔ علم کی کوئی صورت منشاء خداوندی کے خلاف نہیں ہے۔
اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں چند ایک چیزیں مد نظر رکھنی ہے۔ 18ویں صدی سے قبل مسلمہ طور پر عقیدہ خدا اور رسول خدا پر قائم ہوتا آیا ہے۔ 18ویں صدی سے 20ویں صدی تک انسانی عقیدہ میں اولیت، عوامیت اور جمہوریت کو حاصل ہو گئی تھی۔ 21ویں صدی میں دولت و منافع انسان کے عقائد و مقاصد میں درجہ اول پر آ گیا، لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ دولت و آسائش کے باوجود انسان میں ایک گنا اضطراب اور بے اطمینانی بھی عصر حاضر کی ایک حقیقت ہے، اور اقبال اس کو ایڈریس کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔